بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 37واں لیکچر ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروگرامنگ لینگویج پی ایچ پی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پی ایچ پی اسٹینڈس فار پی ایچ پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر. دس از اے لینگویج دس از اے اسکرپٹنگ لینگویج فار ویب بیسڈ اپلیکیشن جہاں پر سرور سائڈ پہ جو اسکرپٹس ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اور اس کے سینٹیکس کو ہم دیکھ رہے تھے. آج اسی گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم کنٹرول سٹرکچرز کو ڈسکس کر رہے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ پی ایچ پی کے کنٹرول سٹرکچرز تقریباً وہی ہیں جو کہ آپ کو سی پروگرامنگ لینگویج میں آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے سینٹیکس اینڈ سیمینٹکس آلموسٹ ایگزیکٹلی وہی ہے. اف اسٹیٹمنٹ جہاں تک تعلق ہے پی ایچ پی میں ایک ایکسٹرا انہوں نے کی ورڈ دیا ہے اینڈ دیٹ از ایلس اف. ایلس اف ایز ون ورڈ ناٹ ایز ٹو ورڈس. سو آپ جو ایلس اف والی کنڈیشن ہے اگر آپ ملٹیپل کنڈیشنز اگر آپ لکھنا چاہیں تو پی ایچ پی میں چاہے آپ ایلس اف 2 لفظوں میں لکھیں چاہے ایلس اف ایک لفظ بنا کے اسے لکھیں, دونوں چل جائیں گے اور دونوں سے آپ کا کام ہو جائے گا. ایلس اف جو ہے یہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن ابھی تک ہم نے جو اس کا یوز دیکھا تھا وہ اس میں کوئی خاص بات ایسی نہیں تھی اور یہ صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک ریڈنڈنسی ہی کریٹ کی گئی ہے. لیکن ہم آلٹرنیٹیو سینٹیکس ہم دیکھیں گے تھوڑا آگے چل کے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ, اور اس میں یہ چیز واضح ہوگی کہ ایلس اف کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری جو چیز جو ڈفرینٹ ہے پی ایچ پی میں جو سی میں نہیں ہے دیٹ از فار ایچ. ریممبر کہ ہمارے پاس جو ایریز جو ہیں پی ایچ پی میں وہ ایریز نارمل ایریز نہیں ہیں جیسی ہماری سی میں ایریز ہوتی ہیں. دیز آر میپس, اور میپس جو ہے کی ویلیو پیئرس کے میپس ہیں. تو پورے میپ کے اوپر اٹریٹ کرنے کے لیے جو سینٹیکس یوز کیا جاتا ہے دیٹ از فار ایچ, اور اس میں یہ ہے کہ ایک ایک ویلیو آپ کے میپ میں سے جو ویلیوز اسٹورڈ ہوں اس وقت اس میپ میں ان ویلیوز کو ایک ایک کر کے آپ اٹھاتے ہیں اور اس کو جس طریقے سے بھی آپ نے پروسیس کرنا ہے اس کو پروسیس کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس وہ انڈیسیز اس طریقے سے عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتے, گو کہ آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے سی میں بھی انڈیکسز اویلیبل ہیں ایرے میں, یہاں پر بھی وہ کیے جا سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ آپ کے جو کی ویلیو پیئر ہیں اس میں وہ انڈیکسز ویسے نہیں ہوں گے. بہرحال یہ ہماری پچھلی گفتگو کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج ہم اسی سے آگے اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں, اور سب سے پہلے یہ کنٹرول اسٹیٹمنٹس کے زمرے میں جن اسٹیٹمنٹس کو ہم دیکھیں گے وہ ہیں بریک اینڈ کنٹینیو کے اسٹیٹمنٹس. بریک اینڈ کنٹینیو کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ تقریباً اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے ہمیں سی میں نظر آتی ہیں, لیکن دیر آر سم مائنر ڈفرینسز, تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں, اور اس سے بعض اوقات ونس اگین کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ آلریڈی سی سے واقف ہوں تو جو شخص سی سے واقف ہوگا جب وہ اس سے ملتا جلتا ایک کنسٹرکٹ دیکھے گا, ایک اسٹیٹمنٹ دیکھے گا, لیکن اگر اس کے سیمینٹکس ذرا تھوڑے سے فرق ہوں گے تو غلطی کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دکھنے میں اور بہت حد تک بیہیویئر میں بھی یہ اسی طرح کے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ ڈفرینسز ہیں جن کی وجہ سے مطلب کچھ چینج ہو جاتا ہے اور بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو ہیں مل سکتے ہیں. تو یہ چیز ذرا آپ کے ذہن میں رہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہاؤ آر دیز ڈفرنٹ فرام سی. بریک just like in C ends execution of the current for each, while, do while or switch structure. So there is no difference here. However, break accepts an optional numeric argument which tells it how many nested enclosing structures are to be broken out of. Here is this one example. We have this PHP code. So we have this variable I is equal to 0. Remember that we need to put $before a variable.
we increment this variable I in this while. So what we are doing is we are simply incrementing this, pre-incrementing, and then we say switch $I case 5 echo, we print 5, and then we have break 1. This break 1 means that we break out of the first block. So this will take the control out of the switch statement, and the next iteration of this while loop will be executed. So if the first case is matched, it will simply go back to the while and increment I, and then again the switch statement will be executed. In the second case, when we have case 10, we have some echo statement which is printing something. In this particular case, what we are doing is we want to quit. So when this is equal to 10, we quit. And how do we quit? We say break 2. Now this break 2 means that is we want to get out of 2 blocks, not just 1 block. So in this particular case, it will take us out of the while block as well. تو یہ ایک ڈفرنس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. In the default case, you can see that there is this break. So this number of blocks that you want to get out of is an optional parameter. This break and break 1, they mean exactly the same thing. So whether you write break or break 1, it is exactly the same. That is in the first case that we have seen, case 5, and in the default case, the behavior will be exactly the same. In second case, that is case 10, we exit from the switch and the while loop. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر ایک آپشنل پیرامیٹر دیا گیا ہے جس سے آپ نمبر آف لوپس یا نمبر آف بلاکس جہاں سے آپ باہر آنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. تو if you have nested loops, if you have nested switch statements and so on and so forth, اور آپ ایک سے زیادہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو بریک کے ساتھ یہ آپشنل پیرامیٹر آپ دے دیں تو آپ کو وہ اتنی نیسٹنگ سے وہ باہر لے آئے گا. سو یہ ایک ڈفرنس ہے آپ کے سی میں اور پی ایچ پی میں. کنٹینیو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کی سی کی کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ ہے, ود ون میجر ڈفرنس. بریک کا جو ڈفرنس تھا یہ میرے خیال میں اتنا میجر ڈفرنس نہیں ہے, اٹ از ایزی ٹو فالو, بٹ کنٹینیو ہیز اے میجر ڈفرنس اینڈ دیٹ از when it is used in a switch statement. This kind of behaves like a loop. Remember, C میں اگر کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ فار یا while loop کے علاوہ کہیں پر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ یہاں پر آپ یوز کر رہے ہیں سوئچ کی اسٹیٹمنٹ میں پی ایچ پی میں, تو اٹ ول گو بیک ٹو دی فرسٹ اسٹیٹمنٹ جہاں پر وہ سوئچ کا جو کیس ہے, جہاں پر آپ کا سوئچ کا جو ایکسپریشن جہاں پر آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. سو اٹ ول ٹیک یو بیک اینڈ دین اٹ از کائنڈ آف اے لوپ ود ان دس سوئچ اسٹیٹمنٹ. اب یہ ایک میجر ڈیویشن ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں, سینٹیکس ہمارا سی کا سینٹیکس جو ہے اس سے یہ ایک میجر ڈیویشن ہے. کوشچن از کہ کیا یہ ایک اچھی ڈیویشن ہے یا کہ ایک بری ڈیویشن ہے. اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ سی سے اگر ہم واقف ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, لیکن اگر آپ سی سے واقف نہیں ہیں اور پی ایچ پی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو انڈیپینڈنٹلی اگر آپ اس کو ایک لینگویج کے طور پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا شخص جو پہلی بار یہ لینگویج سیکھ رہا ہے, اس کے لیے یہ کنٹینیو کا بیہیویئر از مچ مور کنسسٹنٹ ان دس پرٹیکولر کیس دین وی ہیو ان دی کیس آف سی. کیونکہ کنٹینیو کا بیہیویئر ان دی کیس آف سی از کہ اگر یہ فار یا کسی لوپنگ اسٹرکچر کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ اٹ ول ٹیک یو بیک ٹو دی اسٹارٹ آف دا لوپ, اور پھر اس سے وہ لوپ کی نیکسٹ ایٹریشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ادروائز اٹ از سمپلی اگنورڈ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ کو کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ نظر آئے گی تو اٹ ول ٹیک یو بیک ٹو دی اسٹارٹ آف دیٹ اسٹرکچر. سو کنسسٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از مچ مور کنسسٹنٹ ایز کمپیئر ٹو سی.
however اگر آپ اس کے سیمینٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں ڈز اٹ میک سینس کہ کنٹینیو آئے تو آپ واپس سوئچ کے شروع میں چلے جائیں اور امپلیسٹلی آپ ایک لوپنگ کا آپ بیہیویئر یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اٹ از ویری کنفیوزنگ بیکاز سوئچ میں آپ کو لوپ ایکسپلسٹلی نظر آنی چاہیے. اگر آپ لوپ کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک امپلسٹ لوپ ہے. اٹ از کائنڈ آف دس گو ٹو اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹ کین کاز لاٹس آف پرابلمس. غلطی سے اگر آپ نے کہیں پر کوئی اس طرح کی چیز لکھ دی ہے تو اٹ کین کریٹ پرابلمس فار یو. سو اس چیز کے بارے میں ذرا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. کنٹینیو میں بھی بریک کی طرح سے ایک آپشنل پیرامیٹر کی گنجائش ہے اور یہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی بیہیویئر آپ کو اس کا ملے گا جس طریقے سے بریک میں آپشنل پیرامیٹر آپشنل وہ جو آپ نمبر دے کے نمبر آف نیسٹڈ بلاک سے آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے آپ کو بیہیویئر ملے گا. لیکن دس کین آلسو کاز لاٹس آف پرابلمس. ریمبر کہ یہ پی ایچ پی از این انٹرپریٹڈ لینگویج اور انٹرپریٹڈ لینگویج ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ اس طرح کے پرابلمس آ سکتے ہیں کہ جو آپ ان ایکسپیکٹڈ آپ کے لیے ہوں. اور اگر آپ کسی وجہ سے کہیں پر کوئی سیمی کولن وغیرہ کو مس کر جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی کچھ پرنٹ اسٹیٹمنٹس ہے تو دس کین ریئلی کاز بگ ڈی بگنگ پرابلمس کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ کوڈ کی مدد سے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے پرابلمس اس لینگویج میں یہاں پر آ سکتے ہیں کیونکہ کنٹینیو میں ایک آپشنل پیرامیٹر آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اگر آپ اس آپشنل پیرامیٹر کو آپ یوز نہیں کر رہے لیکن آپ نے غلطی سے ایک سیمی کولن آپ نے مس کر دیا اور وہ کہیں سے وہ آپشنل پیرامیٹر جنریٹ ہو گیا ہے آٹومیٹیکلی ایکو یا پرنٹ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے تو پھر آپ کو یہ کنٹینیو جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر آپ کو دے سکتا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. Here is this example of this code. We have this for loop in this PHP. So there is nothing to this for loop really. So let's get inside this for loop and look at this if statement and actually, the body of the if statement. We say if I is equal to 2, continue print $i\n. Now what happens here? We have skipped this semicolon. So what is happening is, we start with I is equal to 0. If I is equal to 0, nothing happens. What we are expecting is, probably, we are expecting that this loop would print 0, 1, 3, and 4, and it will skip 2. When I is equal to 2, then it will not print. Otherwise, it will print all the other values that are between 0 and 4, including 0 and 4, less than 5. So all those values would be printed. But what happens really is that when we execute this code, we say, if I is equal to 2, continue. And then since there is no semicolon, so we have actually missed a semicolon here. We have this print $i\n. Now what happens here in this particular case? It will treat this whole continue print $i\n semicolon as one statement, not two statements. So when I is equal to 0, it will not do anything because this condition is not met and we have only one statement there. When I is equal to 1, the same thing happens. When I equal to 2, so what happens is we have continue print $i. So we print $i actually prints 2. So when we print 2, so what happens is that we have this continue 2. In this particular case, it will simply print 2 and nothing else. So skipping or omitting a semicolon after continue can lead to major confusion because it is exactly opposite to what you were expecting. And the error was that there was a missing semicolon here. The PHP runtime
system will not catch this problem, and it will simply give you an error here. So what happens is this print function actually returns integer 1. So this is kind of a function that we are calling. So we say continue, and then this optional parameter is an expression. So it actually evaluates to continue 1 because this print returns 1. So continue 1 means that we want to get out of this 1 loop, 1 enclosing loop. That is, we will exit this for loop at this point in time and we will come out. And actually nothing, so there will be only 3 iterations, 0, 1 and 2, and we will not have 5 iterations in the first place. And the second thing is the result, that the output that we get in this particular case is going to be very, very different from what we were expecting. تو یہاں پر یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک، کیونکہ یہ آپشنل پیرامیٹر جو ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے، تو آپ کوئی بھی یہاں پر آپ ایکسپریشن اسے دے سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے کانسٹنٹ دیٹ یو پرووائڈ ہیئر. اور پی ایچ پی میں جب بھی آپ کی یہ کوئی اسٹیٹمنٹس اس طریقے سے کوئی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، دے آر ایکچولی کائنڈ آف ایکسپریشنز، کیونکہ یہ کوئی ویلیو آپ کو ریٹرن کرے گی. ان دس پرٹیکولر کیس یہ پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ یہ ویلیو 1 ریٹرن کرتی ہے، دس ریٹرنس ٹرو وچ از ویلیو 1. تو وہ ویلیو 1 ریٹرن وہ اس کا پیرامیٹر بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی فنکشن کال کیا ہوتا تو پھر بھی اسی طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے. اور اس سے یہ ٹوٹلی بیہیویئر، یہ ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ملے گا. بریک میں بھی اسی طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ چیز یاد رہے کہ اگر بریک اور کنٹینیو میں اگر آپ غلطی سے کسی جگہ پہ سیمی کولن مس کر گئے ہیں اور پھر اس کے اگلا جو آرگومنٹ ہے اس نے کوئی ویلیو ریٹرن کر دی، دیٹ ول بیکم دی آرگومنٹ فار دیٹ بریک اور یا کنٹینیو، اور آپ کو بڑے عجیب و غریب قسم کے ریزلٹس ملیں گے. اور یہ اس طرح کا پرابلم جو ہے ڈیبگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپشنل پیرامیٹرز کا یہ ایک سائڈ افیکٹ بھی ہے. کچھ جہاں پر شاید اس کے فائدے ہوں، لیکن یہاں پر اس کے ایک طریقے سے ایک نیگیٹو ہے. تو شاید یہ لینگویج زیادہ بہتر ڈیزائن کی گئی ہوتی اگر یہ آپشنل پیرامیٹر، اگر آپ یہ کہتے کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی اے کانسٹنٹ ناٹ اے ویریبل، کہ یہاں پر آپ کوئی ایکسپریشن نہیں یوز کر سکتے یا آپ کوئی فنکشن وغیرہ یوز نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو اسپیسیفائی 1 کانسٹنٹ. اور اگر ایسا ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹ ملتے. لیکن بہرحال in the current shape and form we have this kind of a problem. تو یہ اس چیز سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور یاد رہے کہ پی ایچ پی جو ہے کسی قسم کی کوئی ایرر جنریٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے یہ بالکل ایک لیگل کام ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کنٹرول اسٹرکچرز ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹو سینٹیکس بھی پی ایچ پی نے دیا ہوا ہے، which is slightly different from C, and it is perhaps more structured as compared to C. It is closer to Ada and it gives you kind of blocks جو آپ کو C میں explicitly آپ کو دینے پڑتے ہیں. And this is where the else if comes into picture. تو else if جو ایک لفظ کے طور پہ جو میں آپ کو پچھلے لیکچر میں دکھایا تھا کہ یاد رہے کہ C میں ہمارے پاس if اسٹیٹمنٹ میں else if بھی ہے. تو یہاں پر جب ہم else if لکھتے ہیں تو یہ ایک اسٹرکچر کے طور پہ آتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جسٹ لائک وی سو else if in Ada. کس طریقے سے یہ آلٹرنیٹو سینٹیکس ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. This PHP offers an alternative syntax for some of its control structure, not all, and these are if, while, for each, and switch. There is no alternative syntax for do while. In each case, the basic form of the alternative syntax is to change the opening brace to a colon and the closing brace to end if, end while, end for each, and switch respectively. جو آپ اسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، اگر if کا ہے تو آخر میں end if ہوگا، اگر for کا ہے تو end for ہوگا، and so on so forth. تو اسٹارٹ میں جو آپ کی اوپننگ بریس ہے that is replaced by this colon and the closing brace is replaced by the appropriate keyword. So یہ ایک آپ کو اسٹرکچر ملتا ہے. This is what it looks like. We have this if statement here.
Now we have if a is equal to 5, we do something, echo. So we have more than one statements. Else if a is equal to 6, we have couple of statements, else if colon echo something, and end if. So for each if clause or else if, each clause there that we have, after the condition, that is where we used to have this opening brace, we have colon now, and when we have this end brace, we have the end if. So it gives us more structured kind of thing. Note one thing here, that let's look at this first clause, that is if a is equal to 5. Now we have two statements that we want to execute. In the case of C, we would need braces around these, otherwise we will have a problem. Note one thing here also, that now if we use two separate words, else if, not else if as one word, but else if, just like here, we will have problem, because in that particular case, each if must be matched by corresponding end if. So what we would need in this particular case is, with this else if, it is actually start of a new if statement, so we must have a corresponding end if here, and then we have another end if for the entire if statement. And note one thing here also, that the last clause, that is the else part, the last clause in this particular, will be part of the second if statement, not the first if, because with the first if we already have its else. So this is what we have in this particular case. So if you write else if like we used to write in C, we can have some confusion and problem, and if we use this syntax there. Okay, so we need to be very careful, because it is very, very easy to make a mistake. We use this syntax because it looks much more structured, but it is very easy to make a mistake, and then we can have confusion and problem. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ایچ پی نے آلٹرنیٹو سینٹیکس دیا ہے، اور یہ آلٹرنیٹو سینٹیکس جو ہے ایک زیادہ بہتر، ایک زیادہ اسٹرکچرڈ سینٹیکس آپ کو مہیا کرتا ہے کوڈ لکھنے کے لیے سی کی نسبت. ریممبر کہ سی میں آپ نے اگر غلطی سے پیرنتھیسز آپ نے نہیں ڈالی، وہ بریسز نہیں ڈالی، تو آپ کی اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ نے اینڈ ایف سے اس چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہاں پر آپ کی ایف اسٹیٹمنٹ ختم ہو رہی ہے، اینڈ فور سے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ فور کی اسٹیٹمنٹ ختم ہو رہی ہے، اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک زیادہ اسٹرکچرڈ اور ایک لینگویج ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زیادہ بہتر اپروچ نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی یہ پرانے اسٹائل کا جو سی کا اسٹائل کا اسٹرکچر جو ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اور کیونکہ لینگویج میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کو مکس اینڈ میچ نہیں کر سکتے، یا ایک اسٹیٹمنٹ کے بیچ میں دوسری اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ سکتے، اس وجہ سے یہ بہت پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، جس طریقے سے ہم نے ابھی پچھلی ایگزامپل میں دیکھا. تو فرام اے لینگویج ڈیزائن پوائنٹ آف ویو یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. یا تو آپ وہی سی کا اسٹائل اڈاپٹ کریں، اگر آپ کو وہ اسٹائل پسند نہیں ہے تو پھر آپ یہ پی ایچ پی جو ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے وہ کریں. دونوں کو اگر لے کے آئیں گے تو شاید فائدہ ہونے کے بجائے نقصان زیادہ ہو، کیونکہ جب یہ ایلس ایف یہاں پر لکھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ کام کرے گی، یہ دس کین کاز پرابلمس اینڈ کنفیوژن فار دی پروگرامر، فار ڈیبگنگ، فار ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ آل کائنڈس آف اسٹف. سو یہ ایک لینگویج ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگلا ٹاپک جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے پی ایچ پی میں فنکشنز. پی ایچ پی میں فنکشنز کیسے لکھے جاتے ہیں. فنکشنز جو ہیں یہ تقریباً اسی طریقے سے ہیں، سینٹیکس بہت حد تک ملتا جلتا ہے جس طریقے سے سی کا سینٹیکس ہے، تقریباً آپ کو وہی بیہیویئر یہاں پر بھی ملتا ہے، اور مور اور لیس اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی فنکشن لکھتے ہیں. However, there are once again slight differences، اور انہی ڈفرینسز کی وجہ سے بعض کا
کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ویچ آر ایکچولی ویری نان ٹریڈیشنل, اور اس کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی پروگرامنگ لینگویج دیکھی ہوئی ہے اور پی ایچ پی یا پروگرامنگ لینگویج کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت کنفیوژن کریٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا بیہیویئر ہے جو ادروائز کسی بھی اور لینگویج میں عام طور پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پر بھی یہ لینگویج جو ہے مین اسٹریم سے ہٹ کے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہیں which can create lots of problems for the programmer and people who are reading the code. تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشنز جو ہیں کس طریقے سے سملر ہیں اور کہاں کہاں یہ ڈفرینسز ہیں اور میجر ڈفرینسز کس چیز میں ہیں. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈس پہ چلتے ہیں. A PHP function, just like I mentioned earlier on, looks very, very similar to a C function. So we have these arguments, they are separated by commas and so on and so forth. And we have name of the function. What we have to do in PHP is, which we do not do in C, is we have to specify that this is a function by using this keyword function. So this reserved word function tells the PHP processor that this is the definition of a function. We remember that we do not have to specify that in C. In C, we specify the type of that function. Here, since this system is typeless, that is, there is weak typing, it does not matter what does it return, because that type will automatically be given to the variable. So here that type is not mentioned, but other than that, the word function is mentioned to signify the start of the definition of this function. So far there is not much difference here. Where we have difference is that in PHP you can have a function inside a function. So we have this example. In this we have this foo, and inside this foo we have this bar function. So we have two functions, one is foo, and foo contains another function bar, and bar has some code here. Now the problem really is that this bar is not generally available until this function foo is called. In programming languages like Ada, where you can have functions inside functions, جہاں پر آپ nested functions آپ کر سکتے ہیں, Ada, Pascal, Modula, Algol, اس طرح کی جو لینگویجز ہیں. اس سے پہلے Ada کو خاص طور پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک فنکشن جو ہے اس کے اندر فنکشن ہو سکتا ہے, اس کے سب فنکشنز ہیں. یہ بیہیویئر اس سے بھی بہت مختلف ہے. سی سے تو یہ مختلف ہے ہی, کیونکہ سی میں فنکشن کے اندر آپ فنکشن ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایڈا سے یہ کس طریقے سے مختلف ہے کہ once you have called this function foo, then this function bar is also available. Once this function is called, once the control gets inside this thing, this definition is made available, and now the bar function can be called from anybody. So once this foo has been called, now bar is available, you can call bar in your code also. Remember that in Ada, you could not call bar from outside foo because this bar would not be visible to anybody else. یہ صرف اس کے جب کسی فنکشن کے اندر فنکشن ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ فنکشن اپنے پیئرس کے لیے, یعنی کہ سبلنگس جو اس فنکشن کے اندر دوسرے فنکشن جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اسی لیول پہ ان کو اویلیبل ہوتا ہے, یا ان کے نیچے جو فنکشنز ہیں ان کو ویزیبل ہوتا ہے, یا اپنے پیرنٹ کو ویزیبل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اس ہیرارکی میں یہ فنکشن نہیں ہے تو دس فنکشن وڈ ناٹ بی ویزیبل ٹو اینی باڈی ایلس. یہاں پر یہ ایک میجر ڈفرینس ہے جو پی ایچ پی میں کیا جا سکتا ہے. پی ایچ پی آلسو سپورٹس ریکرسو فنکشنز جسٹ لائک آر سی, سو دیر از نو ڈفرینس ہیئر. PHP supports passing arguments by value, and this is the default. In order to pass by reference, you have to use the ampersand. So this is once again very, very similar to C. Another thing that PHP has is that we can have default argument values just like C++. Remember
Java does not have default argument values, whereas C++ you can have. So from that point of view, this looks very, very similar to C++. That is, you can have arguments passed by value, passed by reference, and default argument values also. You can also return a reference from a function. In order to return a reference from a function, you have to use the reference operator and in both the function declaration and when assigning the returned value to a variable. So this is once again the difference, that we did not have this kind of a thing in C++. In C++, when you return a reference, obviously, in that particular case, you mention in the function prototype that you are returning a reference from there. That is, you are returning a pointer, whatever. But when you are calling this function, you also need to have this ampersand there to signify that you are taking the reference of this thing. So here is this example. We have this function and returns reference. It returns reference of something. So what it does is it returns that variable. You are not explicitly returning the reference. You are returning some variable. What PHP does is it returns the reference of that variable because that is what it is supposed to use. And when you use this function, that is, we have new ref is equal to and return references. Here again you have to put this ampersand before you can use this value by reference. So دو یہاں پر چیزوں میں ڈفرینس ہے. ایک تو یہ آپ کا ریٹرن میں آپ دیکھیے کہ یو آر ریٹرننگ دس سمپل ویریبل بٹ اٹ از ایکچولی دی ریفرنس آف دیٹ ویریبل دیٹ از بینگ ریٹرنڈ. یو آر ناٹ ریٹرننگ دا پوائنٹر. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دیٹ وین یو آر کالنگ دس function, you have to call this function with ampersand in both function declaration and assigning the return value. PHP also have variable functions. I will not go much deeper into this variable function concept, but these are like function pointers. So جس طریقے سے ہمارے پاس function pointers C میں ہوتے ہیں, یہ تقریباً اسی طرح کا میکانزم ہے. And it can be used to make callbacks and those kind of things. So function pointers کا یہاں پر behavior آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو functions جو ہم نے دیکھے ہیں, جس طریقے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اس میں syntax میں آپ کو بہت حد تک یہ C سے ملتا جلتا syntax نظر آئے گا with some differences. First difference was کہ آپ کو یہ function کا جو reserve word ہے وہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا in order to identify کہ یہ فنکشن کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ PHP کا جو پری پروسیسر ہے اس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فنکشن کی ڈیفینیشن اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے. تو یہ تو ایک پہلا ڈفرینس ہے. دوسرا جو میجر ڈفرینس یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ فنکشن کے اندر فنکشن آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور یہ فنکشن کے اندر جو فنکشن آپ نے بنایا ہے یہ اس کا بیہیویئر بہت مختلف ہے جو آپ کو کسی بھی دوسری لینگویج میں عام طور پہ آپ کو یہ چیز ملے گی, جو مین اسٹریم کی کسی لینگویج میں آپ کو یہ چیز شاید ہی ملے. اور وہ یہ ہے کہ دوسری لینگویجز جو اسٹرکچرڈ پروگرامنگ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہیں, جس طریقے سے میں نے ذکر کیا ایلگول, C++, ایلگول, آپ کے پاس پیسکیل, ایڈا یہ لینگویج ہے, اور C++ اور جاوا جو لینگویجز ہیں یہ فنکشن کے اندر فنکشن کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. وہ جو دوسری اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی لینگویجز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں, لیکن ان میں جو بیہیویئر جو ہے وہ ایک ایبسٹریکشن کا میکانزم ہے کہ فنکشن کے اندر جو فنکشن استعمال کیا گیا ہے دیٹ از فار یوز ان سائڈ دیٹ فنکشن اونلی, ناٹ فار اینی باڈی ایلس. تو وہ ایک اس فنکشن کا اپنا یوٹیلیٹی فنکشن ہے جو وہاں پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ایک بیہیویئر بہت ٹوٹلی چینجڈ ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ فنکشن کال ہوتا ہے اس وقت اگر یہ فنکشن کے اندر جو فنکشن لکھا ہوا ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے ایلیبوریٹ ہوتی ہے اور یہ اب اویلیبل ہو جاتی ہے کسی بھی کے لیے کہ یہ فنکشن کال کیا جا سکتا ہے. تو جب تک اس سے باہر والا فنکشن کال نہیں ہوا اس وقت تک تو بات یہ ٹھیک ہے, اس وقت تک کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے, اس وقت تک ویسے ہی ہے, اٹ از ناٹ اویلیبل. لیکن آفٹر دیٹ فنکشن ہیز بین کالڈ تو اٹ بیکمز اویلیبل, اینڈ دیٹ از اے میجر ڈیویشن. اٹ کین کاز پرابلمس, کنفیوژنز
کہ یہ کیا ہوا، پہلے کیوں نہیں تھا اور اب کیا ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک میجر ڈیویشن ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ریفرنس واپس کرتے ہیں کہ کوئی فنکشن جو ریفرنس ریٹرن کرتا ہے، تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس آپ کو جہاں پر آپ نے فنکشن ڈکلیئر کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ریفرنس آ رہا ہے بائی پوٹنگ دیٹ ایمپرسینٹ دیئر. اور اس کے ساتھ جب آپ اس فنکشن کو کال کر رہے ہیں تو جہاں پر آپ نے اس کو کال کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایمپرسینٹ، کہ یہ فنکشن یہاں سے پوائنٹر واپس آ رہا ہے. اب یہ ایک لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک لحاظ سے یہ تھوڑا سا بعض اوقات کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے. اچھی بات یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم نے سی شارپ میں دیکھا تھا کہ جب ہم اس طرح سے کوئی آرگومنٹس وغیرہ پاس کرتے ہیں تو ہم ایکسپلسٹلی اس آرگومنٹ کا موڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں جہاں پر کال بھی کیا ہو، تاکہ جو ریڈ کرنے والا بندہ ہے اس کو یہ چیز آسانی سے یہ نظر آ جائے کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم کنفیوژن اس لیے ہوتا ہے کہ سی شارپ میں کیونکہ اٹ واز کنسسٹنٹ، آپ کو ویسا ہی ایک لینگویج پوری کی پوری اس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے اور کمپائلڈ لینگویج ہے. پی ایچ پی کیونکہ کمپائلڈ لینگویج نہیں ہے اور اگر آپ نے غلطی سے یہ چیز omit کر دی ہے تو یو مے ناٹ سی پرابلم دیئر اینڈ یو مے گیٹ سم ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ. سو یہ پرابلمس ہیں جن کو آپ کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے. پی ایچ پی جو ہے یہ یوزر کو فنکشن ڈیفائن کرنے کی آپ کو مواقع دیتی ہے. یو کین آلسو ڈیفائن یور اون فنکشنز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ پی میں ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ اویلیبل ہے یوٹیلیٹی فنکشنز کی دیٹ آر آلریڈی دیئر، جو آپ اس کو دیکھ کے استعمال کر کے تو آپ اپنا کام اس سے کر سکتے ہیں. وہ تقریباً اسی طریقے سے استعمال ہو گئے جس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو آپ وہ جو ریفرنس مینولز دے آر فریلی ڈاؤن لوڈیبل، آپ پی ایچ پی کا ریفرنس مینول ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس میں جو فنکشنز کی لسٹ ہے اس کو آپ دیکھیے اور اس کو آپ اپنے استعمال میں لے کے آئیے. اٹس اے فریلی یوزڈ تھنگ، بڑی آسانی سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے. دیر از اے لانگ لسٹ آف فنکشنز اویلیبل وچ آر بلٹ ان فنکشنز. بہرحال اب ہم چلتے ہیں آگے اور پی ایچ پی میں جو لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے جو اگلا جو آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے دیٹ از کلاسز اینڈ آبجیکٹس. پی ایچ پی کلاسز سپورٹ کرتی ہے اور کلاسز جو ہیں یہ جاوا کی طرح کی کلاسز ہیں. یہ یاد رہے کہ پی ایچ پی کچھ جاوا کی طرح کی لینگویج نہیں ہے کیونکہ اس میں فنکشنز جو ہیں وہ جاوا سے باہر بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ کلاسز کو یوز کیے بغیر بھی آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم کوڈ دیکھ چکے ہیں پی ایچ پی کا جس میں کلاسز کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی، اور جاوا میں آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ہر چیز آپ کو کلاس کے اندر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو کلاسز ہیں گو کہ وہ اسٹرکچر میں، شکل و صورت میں آپ کو جاوا کی کلاسز کی طرح نظر آئیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ ریئلی این آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج. اسی طریقے سے کلاس کا کی ورڈ آپ یوز کرتے ہیں ٹو میک اے کلاس. کلاس کے اندر ویریبلز اور فنکشنز ہوتے ہیں. ریممبر کہ دیز ویریبلز دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ، لیکن آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جس طریقے سے جیسے آپ فنکشنز میں آپ کریں گے تو وہ آپ کو اس کے ساتھ ویلیوز مینٹین کریں گے. تو یہ کلاسز میں کچھ چیزیں ہیں. یو کین ڈکلیئر ویریبلز بائی یوزنگ ویریبل ڈیکلریشن میکانزم اینڈ دین یو کین اسائن دوز. تو یہ بہت حد تک وہی میکانزم ہے جو آپ کو جاوا میں نظر آئے گا. پی ایچ پی آپ کو کلاسز کو ایکسٹینڈ کرنے کی، یعنی کہ انہیرٹ کلاسز کو کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور یہاں پر میکانزم بھی بڑی حد تک وہی ہے جیسا کہ جاوا میں ہے، یعنی کہ اٹ سپورٹس سنگل انہیریٹنس. تو سنگل انہیریٹنس کلاسز کی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ نئی کلاسز بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں. بہت اس میں مختلف چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ تھوڑے بہت ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں پی ایچ پی کے زمرے میں، وہ ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کرنے کی سہولت. ریممبر پی ایچ پی جو ہے یہ سرور سائڈ کی اسکرپٹنگ کے لیے مینلی ڈیزائن کی گئی تھی. گو کہ اس سے آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اٹ واز مینلی ڈیزائنڈ فار سرور سائڈ اسکرپٹنگ.
سرور سائڈ پہ اسکرپٹنگ کرنے کے ایک اور جو وجہ جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسکرپٹ آپ سرور پہ لکھتے ہیں اور وہ اسکرپٹ پی ایچ پی کا جو پروسیسر ہے وہ اس کو اسکرپٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ آپ کو بنا کے دے دے گا اور وہ ایچ ٹی ایم ایل پیج جو ہے وہ براؤزر پہ وہ نظر آ جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے آپ اپنا کوڈ جو ہے وہ اس کو ایبسٹریکشن وہاں پر مہیا کر رہے ہیں، اور آپ کو جو کلائنٹ کے جو براؤزر کے جو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز جو ہیں اس سے آپ کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس سرور پہ آپ نے اس کو چلانا ہے صرف اس کے لیے آپ کو اس کو پراپرلی کنفیگر کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر اپلیکیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو پاپولیٹ کرنے کی، یعنی کہ ڈیٹا کو ریڈ کرنے کی یا ڈیٹا کو واپس پروسیس کرنے کی، ڈیٹا کو رائٹ کرنے کی آپ کو فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پی ایچ پی میں یہ سپورٹ بہت اسٹرانگلی اویلیبل ہے. جس طریقے سے میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ پی میں جو سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز سپورٹ فار آلموسٹ آل میجر ڈیٹا بیسز، اور اس میں او ڈی بی سی کے ذریعے ایکچولی ایسے تمام ڈیٹا بیسز جو او ڈی بی سی کو سپورٹ کرتے ہوں، دیٹ از اوپن ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی، یہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہو، اس کے ڈرائیورز اویلیبل ہوں، اس کے تھرو اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈیٹا بیس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. کچھ ڈیٹا بیسز کی آپ کے پاس ڈائریکٹلی بھی ایکسیس اویلیبل ہے ان پی ایچ پی، لیکن او ڈی بی سی ایک جنیرک فریم ورک آپ کو دیتا ہے. میں او ڈی بی سی کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ او ڈی بی سی کیا کرتا ہے. ونس اگین یو کین ڈاؤن لوڈ او ڈی بی سی ریفرنس مینول، یا پی ایچ پی کا ریفرنس مینول میں بھی او ڈی بی سی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے انفارمیشن اویلیبل ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ او ڈی بی سی کے ذریعے کس طریقے سے ڈیٹا بیس سے آپ کنیکشن کر کے اور اپنی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پروگرام میں پی ایچ پی میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ آپ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو پرسسٹ اور پاپولیٹ کر کے آپ اپنی ڈائنامک جو ویب پیجز ہیں وہ بنا سکیں. تو آئیے یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. Here is this example of this PHP code which uses ODBC. So we have this PHP start tag, and the first statement is we are creating a connection with this database, and we are creating an object which is used in this connection. So we are creating this connection object, and this connection object creates this ODBC connect. So this is a function available which you can use. So we use the name of the database and it will be connected. We need to configure our system. اس میں کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ڈائریکٹلی یہاں پر استعمال اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ کام کرنا پڑتا ہے او ڈی بی سی کے ساتھ اگر آپ نے وہ کرنا ہے. بہرحال اس وقت اس کورس میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، لیکن بہرحال اگر آپ یہ کام کریں گے تو ذرا او ڈی بی سی کو اچھی طریقے سے ذرا دیکھ لیجیے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پی ایچ پی کے جو ریفرنس مینول جو ہے اس میں کافی ڈیٹیل سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے او ڈی بی سی کو استعمال کرنا ہے. اینی وے، سو وٹ وی ڈو از وی کریٹ دس کنیکشن اینڈ وی اسٹور دس کنیکشن ان دس ویریبل CONN. Now, if this connection is made, it is fine. Otherwise, we check this connection. We say if not con. In that particular case, we would simply exit after printing this message that is connection failed, and we will just come out, stop execution. Otherwise, what we do is we create an SQL statement. This is once again a string. This string is select star from this database customers. So we have this table customers. So what we do is we selecting all the attributes from this table. So this is a simple SQL statement. You can write complex SQL statements. It will simply be a string that you will put in here. So this, once again, this string goes into a variable. So what you do is you once again create another variable rs, which actually stands for record set, but you can use any variable name. And what you are doing is you're saying ODBC exec and $con comma the SQL. So what we are doing is we are saying use this connection and
in this connection execute this SQL statement and store the result in RS. So RS is the record set. If it does not give you anything, that is if this execution fails, that is if you get a null in RS, once again we exit with this error message, that error in SQL. Otherwise, what we do is we are now ready to print the values that we have read from the table. So we have this echo table. So what we are printing is we are creating a table in HTML, and in the table we have the company name and the contact name. So these are the two table headings, two columns in the table. And now we have this while. So what we do is ODBC fetch row. So we are reading one row at a time from this record set, and we store the name in the RS from that record set in that row into this variable comp name and con name, that is the company name and the connection name, once again using the ODBC functions. And then we put these values in our table, and that will be the HTML. And then, so all the rows will be all the rows that are extracted from the database in the SQL statement, with the help of that SQL statement that we executed earlier on. They will be executed, and we simply put all these values in that table. And at the end, we close this database connection, and we have this echo table. So we create this dynamic table reading data from the database and putting it onto our HTML web page. So this is one of the main applications of PHP. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے بہت آسانی سے all you have to do is وہ ODBC کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنائیں, اس کے بعد آپ SQL کی اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں, جو آپ کو ریکارڈ ملے گا اس ریکارڈ کے جو آپ نے جو ایٹریبیوٹس جو لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو چاہیے, ان کو آپ ایک ایک کر کے ایک ایک رو کو اٹھائیں, اور یو کین سمپلی پاپولیٹ یور ٹیبل اینڈ یو کین کریٹ دیٹ ڈائنامک HTML ڈاکومنٹ دیٹ ول بی ڈسپلیڈ. سو یہ ڈیٹا بیس میں جس طریقے سے انفارمیشن ہوگی وہ انفارمیشن آپ کی HTML میں چلی جائے گی, اور بہت آسانی سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی. سو یہ ایک بہت بڑا میکانزم ہے, بہت بڑی سپورٹ اویلیبل ہے جو PHP نے پرووائڈ کی. شروع میں اس طرح کی سپورٹ واز ناٹ ایزیلی اویلیبل. سو یہ اس وجہ سے ڈیٹا بیس سے کافی آسانی سے یہ سروسز آپ کو مل سکتی ہیں, اور یو کین کریٹ ڈائنامک ویب پیجز ان PHP. تو یہ ہم نے دیکھا, یہ ایک بہت بڑا ایک مین اس کا فنکشن ہے جو PHP کا, جس کی وجہ سے لوگ PHP کو یوز کرتے ہیں, سرور سائڈ پہ جو اسکرپٹنگ استعمال کرتے ہیں, اور آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ سمپلی رائٹ دیٹ SQL اسٹیٹمنٹ, جو بھی آپ نے جس طریقے سے بھی کام کرنا ہو, نیچے آپ کا جیسا بھی ڈیٹا بیس ہو, اور اگر وہ ڈیٹا بیس ODB سے کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز ایفیشنسی کے لیے آپ کے پاس دوسرے کنیکشنز بھی اویلیبل ہیں جو نیٹو کنیکشنز, جس طریقے سے اگر آپ کے پاس اوریکل ہے یا DBase 2 ہے یا اس طریقے سے Sybase یا کوئی اور انفارمکس قسم کی اپلیکیشن ہے, یہ جب آپ کے پاس ڈیٹا بیسز ہوں تو ان کو ڈائریکٹلی سپورٹ بھی اویلیبل ہے, وچ میں بی اے لٹل بٹ مور ایفیشینٹ. لیکن ODBC کے ذریعے جب اگر آپ کنیکشنز اسٹیبلش کریں گے اور اپنا کام کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ جنیرک فنکشنلٹی دے گا, اور یہ ڈیٹا بیس سے انڈیپینڈنس آپ کو پرووائڈ کرے گا. لیکن بہرحال یہاں پر ODBC کا دوسرے ڈیٹا بیس اور میکانزم سے کمپیریزن مقصود نہیں ہے. یہ مقصد یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا بیس کو پاپولیٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں ڈیٹا بیس سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں, اور ڈائنامک ویب پیجز آپ کریٹ کر سکتے ہیں PHP میں. تو یہ اس کا ایک مین فنکشن ہے. PHP اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے, جیسا کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ. ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکانزم بھی PHP میں اویلیبل ہے, اور یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکانزم بہت حد تک ملتا جلتا ہے C++ کے ایکسیپشن ہینڈلنگ کے میکانزم سے. میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کے میکانزم میں جاؤں, لیکن بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح C++ میں وہ ٹرائی کیچ کے بلاکس ہوتے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو اس طرح سے آپ ٹرائی کیچ کے بلاکس بنا کے اور ایک پراپر ایکسیپشن ہینڈلنگ کے ساتھ اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں,
اور پھر اس کو ایکسیپشنز کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے بعد آپ پراپر ایرر میسیجز اور ایرر سے ریکوری کا میکانزم آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے پی ایچ پی کا. تو یہ میری گفتگو بیسکلی گفتگو کا پی ایچ پی کا خلاصہ تھا. پی ایچ پی ایک بہت بڑی اس میں لینگویج ہے, لائبریری اس کی بہت بڑی اویلیبل ہے, بہت سارا آپ کو کوڈ ویب پہ ویسے فریلی اویلیبل آپ کو نظر آئے گا. سو یو کین ڈاؤن لوڈ اینڈ پلے ود دیٹ. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی پوری لائبریری کا احاطہ میں کر سکوں, پوری لائبریری کو دیکھ سکوں اور اس کو ڈسکرائب کر سکوں کہ اس میں کون کون سے فنکشنز اویلیبل ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. بیسک مقصد یہ تھا کہ پروگرامنگ لینگویج کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس لینگویج کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا فیچرز ہیں اور کیا فنکشنلٹیز ہیں اور کس طریقے سے یہ لینگویج آپ کو کس طرح کا کام کرنے میں زیادہ آپ کی معاون اور آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ایچ پی میں جب آپ پروگرام لکھیں تو یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ پی ایچ پی ایک ڈائنامک ٹائپ کی لینگویج ہے. اس میں ویریبل کی ٹائپ بڑی ڈائنامک ہے اور وہ کانٹیکسٹ سے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ انٹرپریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بہت سارے پرابلمس جو ہیں جو آپ کو کمپائلڈ لینگویجز میں آپ کو بڑی آسانی سے کمپائلر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, تو یہ لینگویج آپ کو وہ پرابلم نہیں بتائے گی, اور آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ کافی آپ کو مشکل سے, اگر آپ نے غلط آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں تو بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ان ریزلٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہا ہے. تو یہ اس لینگویج کے ساتھ کام کرنے کا ایک کچھ فائدہ بھی ہے, کیونکہ ڈائنامیکلی اگر آپ ٹائپنگ آپ کر سکتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ کو ویریبل وغیرہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے تو بڑی آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کام بڑا کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی اسکرپٹنگ لینگویج یعنی کہ جاوا اسکرپٹ کا مطالعہ شروع کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ اس سے کس طریقے سے مختلف ہے اور کیا کامنلٹیز ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.